بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں۔ مصروف خواتین و حضرات کے لیے عشرہ ذی الحج سے فائدہ اٹھانے کا آسان دستور العمل حسب ذیل ہے۔ معزز سامعین، اگر وقت کی قلت یا گھریلو مصروفیات اور کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکے، پھر بھی درج ذیل اعمال کے اہتمام سے انشاءاللہ اس عشرہ کے فیوز و برکات کسی حد تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے۔ خواتین گھروں میں باجماعت نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیجیے، ورنہ محنت کے باوجود عبادات کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بالخصوص اپنی زبان اور نظر کی حفاظت فرمائیں۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ استغفر اللہ کی عادات اپنائیں۔ نمبر 5، ذی الحج کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں، یہ مستحب عمل ہے۔ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ سکیں اتنا بہتر ہے۔ نمبر 7، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے رہیں۔ نمبر 8، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد کریں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 9، چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 10، کم از کم 10 سے 15 منٹ روزانہ ترتیب سے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کریں۔ نماز عشاء کے ساتھ 2 سے 4 رکعت نوافل زائد تہجد کی نیت سے ادا کر لیں اور اس کے بعد وتر ادا کر لیں۔ اگر توفیق ہو تو تہجد اپنے وقت پر ادا کریں، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے کم از کم تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات دیں۔ سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان کا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچ جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔